الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر ہے 120۔ اس عنوان کے تحت دو اہم بنیادی رکن ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ حمد و ستائش کا مجموعہ ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے حمد و تعریف کب ہوتی ہے۔ یہ دو ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ساری تعریفوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے نام مبارک کا ذکر بھی آیا ہے جو حامیم دال سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، یعنی صحابہ کرام، یہ اپنوں کے ساتھ تو بہت نرم ہیں لیکن غیروں کے ساتھ بہت سخت ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ فتح میں آئی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ صف میں آیت مبارکہ ہے جس میں اسم مبارک احمد کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، میں تصدیق کرنے والا ہوں ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد، یعنی اس سے ہمارے پیارے آقا مراد ہیں۔ عزیزان ملت، یہ محمد لفظ حمد سے بنا ہے، حامیم دال حمد سے بنا ہے۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا۔ تحمیدن جو باب تفعیل کا مصدر ہے، اس باب کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس معنی میں مبالغہ اور تکرار ہے۔ اس لیے لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ایسی قابل تعریف ذات جن کے نفس الامری اور اصلی کمالات اور خوبیوں کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بیان کیا جاتا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دوستو، یہ بات تو یقینی ہے کہ مخلوق میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی بھی ہستی قابل تعریف نہیں ہوئی، اور نہ ہی آقا سے بڑھ کر کسی کی تعریف کی گئی۔ قیامت کے دن بھی آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور لوائے حمد یعنی تعریف کا جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ اس وقت بھی جو اولین اور آخرین ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنے بھی لوگ آئیں، وہ سب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کریں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ جو کچھ خوبیاں پوری دنیا کے لوگ مل کر کے رکھتے ہیں اے پیارے آقا، اس سے بھی زیادہ کمالات تنہا آپ کے اندر ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی دلکشی تھی، ایسے دل کھینچے جاتے تھے کہ جو بھی سنتا تھا اس کے دل میں وہ باتیں اتر جاتی تھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکے مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی۔ تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی۔ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنا قرض یعنی ادھار پیسہ مانگنے کا مطالبہ کیا، یعنی مانگنے لگا،
اور تقاضے کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سخت الفاظ بولا تو صحابہ کرام نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا کہ اتنی بڑی ہستی سے اس طریقے سے ہم کلامی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ صاحب حق ہے، اس کا پیسہ میرے سر پر ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھ سے اپنا حق مانگے، تم اسے کچھ مت کہو، اس پر سختی مت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ایک اونٹ خرید کر لا کر دے دو۔ تو صحابہ کرام بازار میں گئے، اب بازار میں جو اونٹ مل رہا تھا وہ بہت عمدہ کوالٹی کا تھا، اور جو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اور قرض کے طور پر لے رکھا تھا وہ ہلکی کوالٹی کا تھا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی، خبر کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی بہتر طریقے پر کرے۔ یہ حدیث انعام الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 671 پر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث میں وہ عمدہ اخلاق اور حسن معاملات پیش کیے گئے جو ہمیں دوسرے مقامات پر نہیں مل سکتے۔ نمبر 1 پہلا کمال تو یہ ہے حسن قضا، نمبر 2 کے اوپر ہے سخت الفاظ کو برداشت کرنا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک چھوٹی سی کرن ہے، جس کی کتنی بھی تعریف کی جائے تو وہ کم ہے۔ تو دوستو سوچو، جو ہستی متمم اخلاق ہیں، جن کی زبان بابرکت سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں عمدہ اخلاق کو اور اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو وہ ہستی بھی کتنے کامل اور کتنی مکمل ہوگی اور کتنی ہی زیادہ حمد و ثنا اور تعریف کے لائق ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ ہماری گفتگو کا اس عنوان کے تحت یہ تھا کہ حمد و تعریف کب ہوتی ہے۔ دیکھیے، خود قرآن کریم کے اندر بھی ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان حق بات کا فیصلہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو ایک بڑا کام فیصلے کا ہوا اور اس کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کی گئی۔ نمبر 2 وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اہل جنت کی آخری دعا کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ دنیا میں مجاہدے کی یہ اعمال صالحہ پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کی، ان کو اپنا رزلٹ مل گیا، اس لیے اخیر میں انہوں نے اللہ کی تعریف کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ان کی جڑیں کاٹ دی، اس لیے اس پر اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ تو فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ کھانے اور پینے کے بعد حق جل شانہ نے حمد اور شکر کا حکم دیا کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اپنے پروردگار کی روزی میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی تعریف فرمائی کہ شکر کرو، اور شکر کہتے ہی ہیں اللہ کی تعریف کرنے کو۔ تو یہاں بھی ہر کام کے بعد بلکہ کھانے کے بعد بھی شکر کی تعریف کی گئی۔ جب سفر ختم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمارا سفر اللہ نے آسانی سے پورا کر دیا، اس لیے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ آیت شریفہ پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پر بھی نماز، ختم نماز پر جو دعا پڑھی گئی الحمد للہ رب العالمین پڑھی گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیات قرآنیہ اور کلیمات قدسیہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمد یعنی اللہ کی تعریف کسی شے کے، کسی بھی چیز اور کسی عمل کے ختم ہی کے بعد ہوتی ہے،
اس سے سمجھ میں آیا کہ پچھلے زمانے میں جتنے بھی انبیاء کرام آئیں، جتنے بھی نبی آئیں، سب کے آخر میں، سب کے ختم کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کے نام نامی اور اسم گرامی محمد ہے، اور محمد کے معنی ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف کیا ہوا اور ثنا کیا ہوا، خوبی بیان کیا ہوا۔ تو گویا نبوت کو جب ختم کیا گیا تو نبوت کے ختم کے اوپر بھی الحمدللہ رب العالمین یعنی محمدن کہا گیا۔ تو یہ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔